بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام کیا تھا اور ان کا شجرہ نسب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ان سے کب کس پشت میں جا کر ملتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تعلیم، ان کا بچپن اور ان کی جوانی کے متعلق دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ تفصیلی آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو ڈیلی دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل پر جو اسلامی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا پہلے اسلامی خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ مکمل چیپٹر، تقریباً اس میں ہماری 24 ویڈیوز موجود ہیں، 24 پارٹ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق تمام ویڈیوز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، ان کے ہجرت کے واقعات اور ان کا شجرہ نسب، ان کی وفات، وہ سارا کچھ آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اور ابھی ہمارے چینل پر انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہے ہیں دوسرے خلیفہ اسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ویڈیوز، اور اسی سلسلے میں آج اس کا پارٹ 1 ہے۔ ناظرین اکرام، عمر بن خطاب، ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن ریا بن عبداللہ بن قرط بن زرع بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک، جبکہ ان کی والدہ گرامی کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ ناظرین اکرام، ان کا لقب فاروق اور ان کی کنیت ابو حفص ہے، اور ان کا لقب و کنیت دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیے ہیں، اور آپ کا نسب جو ہے وہ 9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد علی عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث کا کردار ادا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی بھی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو وہاں پر وہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ ناظرین کرام، اور ان کے جو ددیال کی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ننہال تھے، یعنی کہ ان کے جو نانکے تھے، ان کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کا آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑائی کے لیے جاتے، جنگ کے لیے جاتے، تو فوج کا اہتمام انہی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، یعنی کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننہال تھے، ان کے جو نانکے تھے۔ ناظرین اکرام، ان کی ابتدائی کچھ زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ تاریخ کی اوراق پلٹا جائے تو دیکھا جائے تو عمر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو بچپن کے حالات ہیں وہ آپ لوگوں کو تاریخ میں بہت کم ملیں گے، بلکہ ان کے جو سن رشیدی کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔
لیکن شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفین مشغلوں سے مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً راج تھے، یعنی کہ جب آپ شباب کی عمر کو پہنچے تو جو اس وقت عرب کے اندر وہاں کے لوگوں میں جو اس وقت مشاغل عروج پر تھے، وہی آپ نے بھی ان میں حصے لیے، یعنی کہ ان میں نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت آپ کو تھی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو فکر معاش کی طرف جو متوجہ ہوئی آپ کی، تو آپ عرب میں جو لوگوں کا اس وقت ذریعہ معاش تھا وہ زیادہ تر تجارت تھی، تو اس لیے انہوں نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کیا کرتے، اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فائدے بھی حاصل ہوئے۔ آپ کی خود دادری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا، یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد، ان کے جو جد تھے جو جس منصب پر فائز تھے، یعنی کہ سفارت کے منصب پر، تو وہ بھی اسی منصب پر فائز تھے۔ سامعین کرام، قبائل میں جب بھی کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبیر اور تجربے سے اس عقد کو، اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ اسلام کی جو تھی وہ دعوت دی اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر کے لیے یہ آواز نہایت ہی نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، سخت ناراض ہوئے، جہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان کی ایک کنیزہ بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، تو اس کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا اس کو خوب زدکوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نشہ ہے جو چڑھ کر پھر اترتا نہیں ہے۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ سکے تھے۔ تو سامعین کرام، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا شجرہ نسب اور ان کے ابتدائی زندگی کے حالات، ان کی تعلیم کے متعلق۔ تو مزید انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں جانیں گے ان کے اسلام قبول کرنے کے متعلق، اور ایسی آپ کو معلومات انشاءاللہ فراہم کریں گے جو آپ کو اس سے پہلے کسی جگہ سے نہیں ملے گی، کیونکہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی معلومات شیئر کرتے ہیں وہ تاریخ کے اوراق کو تاریخ کی کتب سے بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد آپ لوگوں تک شیئر کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کر دیا کریں، تاکہ دوسروں کو بھی ہماری اس معلومات جو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اس کو ایک ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ دوستو، ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔